السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت کے حالات واقعات ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں جو اگلی روایت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنۃ لسوقا ما فیہ شرا ولا بیع، کہ جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے مگر یہ مردوں عورتوں کی صورتیں ہیں، تو جب کوئی شخص کوئی صورت پسند کرے گا تو اس میں داخل ہو جائے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے ترمذی شریف میں۔ تو ظاہر یہی ہے، علماء لکھتے ہیں اس کے اندر کہ یہاں صورت سے مراد مردانی و زنانی صورتیں ہیں، یعنی کہ مرد کو مرد صورتیں اور عورت کو عورت صورتیں، تو جو نہایت حسین و جمیل اور آراستہ ہوں گی۔ تو جو جنتی مرد اور جنتی عورت جس صورت کو پسند کرے گا، تو جنتی عورت کے لیے اس صورت کو پسند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو وہ بازار جائے یا بازار کی چیزیں اس تک آئیں۔ اس موجودہ زمانے میں تو آپ اسی طرح دیکھتے ہیں نا، جیسے آن لائن شاپنگ وغیرہ کے سلسلے میں، کہ یہ بات بڑی آسان ہو گئی ہے سمجھنے میں۔ پرانے زمانے میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بازار ہم تک کیسے آ سکتا ہے۔ اس زمانے میں تو وہ کپڑے بیچنے والا ہی گھر کپڑے کی تھان لے آتا تھا، یا درزی کپڑے اٹھا کے گھر لے آتا تھا، لیکن اس طرح کا تو کوئی معاملہ نہیں تھا کہ پورا کے پورا بازار ہی چل کے آ گیا۔ اب آپ دیکھ لیں زمانے میں ایوری تھنگ از ون کلک اوے۔ امیزون پہ شاپنگ ہو رہی ہے، ساتھ والمارٹ پہ شاپنگ ہو رہی ہے، ٹارگٹ پہ شاپنگ ہو رہی ہے، ساتھ جو ہے اور مختلف ای بے پہ بڈنگ ہو رہی ہے، مختلف اور جگہوں پہ شاپنگ ہو رہی ہے، اور سب گھر سے بیٹھے کر رہے ہیں اور وہ چیزیں گھر پہ ڈیلیور ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ معاملے سمجھنے میں آسان ہو گئے کہ بازار چل کے بندے تک کیسے آ جاتا ہے، تو سوچے جنت میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو وہاں پر بھی ایسی ہی معاملہ ہے کہ بازار چل کے آ گیا عورت کے پاس، جو چاہے مرضی چن لے، یا وہ بازار چلی جائے، either of the two ways۔ تو حالانکہ جنت میں سب حسین و جمیل ہوں گے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھی میں تو اتنا خوش شکل نہیں ہوں، یا خواتین کہتی ہیں میں اتنی خوش شکل نہیں ہوں، میں قبول صورت ہوں۔ خواتین کہتی ہیں میں قبول صورت ہوں، یا بندہ کہتا ہے کہ یار میں کوئی بہت ہی ہینڈسم ڈیشنگ قسم کا آدمی تو نہیں ہوں، معمولی شکل کا آدمی ہوں، یا بالکل ہی معمولی سے بھی کم شکل و صورت کا آدمی ہوں، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں بدصورت ہوں۔ کہنا نہیں چاہیے ایسے، ویسے اللہ تعالیٰ ہی نے تخلیق فرمایا ہے سب کو، ہر ایک کے لیے مختلف امتحانات ہیں، اور اس کے علاوہ کسی میں کوئی چیز کمی ہے تو کوئی چیز کی اس کے اندر زیادتی بھی ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو جو جنتی مرد اور جنتی عورتیں جس صورت کو پسند کریں گے، خود اس کی اپنی شکل و صورت ایسی ہو جائے گی، مگر یہ تبدیلی ذات نہ ہوگی، بلکہ تبدیلی جو ہے یہ صفت کی ہوگی۔ تو بہرحال یہ اس کے اندر ذرا سی ایکسپلینیشن ہے، پہلے بھی میں آپ کو یہ بیان کر چکا ہوں، پھر سوالات بھی آتے ہیں تو ساتھ وہ بھی لے لیے۔ اچھا، اسی طرح اب اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت سعید ابن مسیب وہ روایت کرتے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے تمہیں جنت کے بازار میں ملائے۔ اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ۔ تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا اس میں بازار ہے؟ بڑی تعجب سے، افیہا سوقن؟ قال نعم، حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا ہاں، اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعید اس کے بارے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے۔ تو یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی
کس کا کیا درجہ، کون سا، کیسے، تو اپنے اعمال کے مطابق داخل ہوں گے، پر داخل ہوں گے اللہ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے. اس پر میں آپ کو پہلے درس بڑی تفصیل سے دے چکا ہوں اور اس سوال کا جواب بھی دے چکا ہوں کہ بھئی جب رحمت اور فضل سے داخل ہونا ہے تو اعمال کرنے کی کیا ضرورت. اعمال پھر آپ کو داخل ہونے کے بعد جنت کے درجات پانے میں کام آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ دخول کے لیے اعمال کام نہیں آئیں گے، درجات میں کام آئیں گے داخلے کے بعد. تو وہاں اپنے اعمال کے مطابق لوگ داخل ہوں گے. پھر انہیں دنیا میں کے دنوں کے حساب سے 1 ہفتے میں اجازت دے دی جائے گی تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے. وہاں پہ تو سورج چاند ایسا معاملہ نہیں ہے نا، دن اس طرح تو ہے نہیں وہاں پہ، لیکن وہ ایک ڈیوریشن جو دنیا میں 1 ہفتے کا ڈیوریشن ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے. اور جنتی کو خبر ہو جائے گی، اس کو میسج مل جائے گا. اس میسج کے فوراً بعد سواریاں بھی آ جائیں گی، ان پہ بیٹھ کے آنن فانن پہنچ بھی جائے گا اور سواریوں کا محتاج بھی نہیں ہوگا کہیں آنے جانے کے لیے. یہ بات بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. تو اور عرش الہی ان پر ہوگا، چھت ہوگی نا جنت کی، اور رب ان پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا. تو ان کے لیے نور کے ممبر، موتیوں کے ممبر، یاقوت کے اور زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر اس طرح رکھے جائیں گے مختلف مراتب. کوئی ایمرلڈ کے، کوئی روبی کے، کوئی نور کے، کوئی گولڈ کے، کوئی سلور کے، مختلف ممبروں پہ بیٹھا ہوگا. ممبر سمجھتے ہیں آپ؟ پلپٹ، جس پہ علماء کرام مساجد میں کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں. اچھا، ان میں سے ادنا، حالانکہ ان میں ادنا کوئی نہیں ہے، لیکن ادنا آپ سمجھ لیں بائی لیول، وہ مشک و کافور کی ٹیلوں پر ہوں گے. وہ یہ تصور نہ کریں گے کہ کرسیوں والے ان سے اعلیٰ جگہ میں ہیں. یہ بھی سوال اکثر آتا رہتا ہے، تو اس کو بھی میں یہیں دیکھ لوں. ایک اور بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لوگوں کو جب میں بار بار ایک ہی بات یا درس میں ایک بات کور کر لیتا ہوں، پھر اگلے دن وہی سوال آ جاتا ہے. میں بولتا ہوں کہ بھئی آپ نے کل کا درس سنا نہیں؟ وہ کہتے ہیں آپ لنک بھیج دیں. یعنی ساری محنت میں نے کرنی ہے، آپ نے حلوہ کھانا ہے. اس طرح کا ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے. میں تو چینل پہ جا کے اسے دیکھ لیں، نہیں جی آپ لنک بھیج دیں. یعنی اتنی زحمت بھی کرنا گوارا نہیں ہے. بھئی فلاں چیز جا کے ڈھونڈ لیں فلاں لسٹ میں، نہیں جی آپ ڈھونڈ کے دے دیں. تو پھر میں سارا دن یہی کام کرتا رہوں. مزاج ہے. وہ ایک زمانہ تھا ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ بھئی شاگرد محنت کرتے ہیں، علم کی جستجو میں رہتے ہیں، یہاں شاگرد حلوے کھاتے ہیں. کہتے ہیں استاد محنت کرے، ساری محنت کرے، اور پھر پیغام بھی پہنچا دے کہ بھائی یہاں جا کے یہ منٹ میں یہ چیز دیکھ لو، پھر ہم دیکھیں گے. عیاشی کی عادت ہے، نوابی کی عادت ہے. بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. اینی تو وہاں پر یہ تصور نہیں ہوگا کہ کون ادنا ہے کون اعلیٰ ہے. اس چیز سے پاک ہوگی جنت. ان میں اس قسم کا کوئی خیال بھی نہیں ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں. کیا تم سورج کے اور 14ویں شب میں چاند کے دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں. فرمایا ایسے تم اپنے رب کے دیکھنے میں شک نہ کرو گے. اس مجلس میں کوئی باقی نہ رہے گا مگر اللہ تعالیٰ اس کے سامنے بے حجاب موجود ہوگا. حتیٰ کہ ان میں سے ایک شخص سے کہے گا اے فلاں کے بیٹے، کیا تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے ایسا ایسا کہا تھا؟ اسے اس کی بعض دنیاوی بدعہدیاں یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا الہی کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا تھا؟ فرمائے گا ہاں، تو میری وسعت رحمت کی وجہ سے اپنے اس درجے میں پہنچا. تو جب کہ وہ اسی حالت میں ہوں گے، ان کے اوپر بادل چھا جائے گا تو ان پر ایسی خوشبو برسائے گا کہ اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی. اور ہمارا رب فرمائے گا کہ اس اعزاز کی طرف جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے، جو چاہو لو. تب ہم اس بازار میں پہنچیں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوگا. اس میں وہ چیزیں ہوں گی ان کی مثل آنکھوں نے نہ دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ دلوں پر ان کا خطر گزرا، کوئی گمان گزرا. تب ہم جو چاہیں گے ہم کو پہنچا دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ بازار میں اٹھا کے پھر رہے ہیں. ہاں، نہ تو خرید ہو فروخت، تو وہاں پہ خرید نہ ہوگی کہ بھئی آپ پیسے دے کے کچھ خرید رہے ہیں. چیزیں جو مرضی چاہے اٹھا لو. اور اس بازار میں بعض جنتی بعض جنتیوں سے ملیں گے، تو ملاقاتوں کا معاملہ بھی ہے، جس پر میں آپ سے پہلے
بڑی تفصیل سے دوسرے دروس میں بھی جنت سے متعلق ذکر کر چکا ہوں. فرمایا کہ ایک اونچے درجے والا آئے گا، وہ اپنے سے نیچے درجے والے سے ملے گا، حالانکہ ان میں نیچا کوئی نہیں، تو اس پر جو یہ لباس دیکھے گا وہ اسے پسند آئے گا. نیچے درجے والا جو ہے اس کو اونچے درجے والے کا لباس پسند آئے گا. ابھی اس کی آخری بات ختم نہ ہوگی کہ اسے اپنے پر سے اچھا ایسا محسوس ہوگا کہ یار یہ میرے پہ بھی ایک بڑا خوبصورت لباس. یعنی وہاں پر یہ کمپلیکس تو ہے ہی نہیں. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جینز ہوگی، شرٹس ہوں گی، ارمانی کی اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، گوچی کے کپڑے ہوں گے، اس طرح کی باتیں پوچھتے ہیں، کیونکہ وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں نا. میں کہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ وہاں پہ یہ جینز اور گوچی اور ارمانی جیسی چیزیں ہوں گی کہ نہیں، ٹی شرٹ اینڈ پینٹ ہوں گے کہ نہیں، شرٹس ہوں گی کہ نہیں، بوز ہوں گی، ٹائز ہوں گی، کوٹس ہوں گے. میں اس بارے میں نہیں جانتا. جب جانتا نہیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں کیسے کہتا ہوں کہ آپ مطمئن ہو جائیں. میں تو وہی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں جس کا میرے پاس علم ہے. علم ہی نہیں ہے تو آپ کو اس بات کیسے بتا دوں. میں یہی کہوں گا کہ بھائی میرے پاس اس کا علم نہیں ہے. لوگ پھر اس کے اوپر بھی باز نالا ہو جاتے، ایسی کیسی بات ہوئی، آپ بتاتے نہیں ہیں. تو بتاتے نہیں ہیں کیا بھائی؟ پتہ نہیں ہے تو نہیں بتاتے نا، جان بوجھ کے تو نہیں چھپاتے کچھ. زبردستی آپ کو ایسی لارے لپے کہتے ہیں نا کرا دیے، ٹوپی پہنا دی کہ چلو یہ تو اب جان تو چھوڑے. میں ایسے نہیں کرتا بھائی. جو چیز نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا ہونا کہنے میں عار نہیں سمجھتا. میں طالب علم آدمی ہوں، طالب علم کو نہیں بھی پتا ہوتی بہت ساری چیزیں. بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ یہ خوب آئے اپنے گھر میں پہنچے تو تم اس حالت میں آئے ہو. جب گھر آتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارا حسن و جمال تو بہت اچھا ہے جس پر تم ہم سے جدا ہوئے تھے اس کے مقابلے میں. تب وہ جنتی کہیں گے کہ آج ہم نے اپنے رب کے پاس ہم نشینی کی ہے، ہمارا حق یہی تھا کہ اس طرح لوٹیں، مومنین جیسے لوٹیں. تو اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب اس روایت میں بہت سارے نکات ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور اسی روایت پہ مجھے لگتا ہے کہ آج کا درس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اس کے اندر کوئی 20-22 کے قریب ڈفرنٹ نکتے ہیں جن پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. تھوڑی سی ایکسپلینیشن تو میں نے دوران روایت بھی دے دی تھی. اب انڈیویجولی کچھ پوائنٹس ہیں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو یہاں پہ یہ آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت سعید ابن مسیب یہ جب دونوں آپس میں ملے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت کے بازار کا ذکر کیا کہ مجھے تمہیں جنت کے بازار میں اللہ ملائے. تو علماء لکھتے ہیں کہ جیسے آج ہم تم بازار مدینہ میں ملے ہیں ایسے ہی بازار جنت میں ملے. مدینہ منورہ اس دنیا کی جنت اور خلد اس دنیا کی، بلکہ آج زمین مدینہ یوں سمجھ لیں کہ ایسی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ دنیا کے کائنات کے کسی کونے میں نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. وہ جہاں حضور تشریف فرما ہے وہ جگہ افضل ہو جائے گی بس. اچھا امام مالک کے ہاں تو مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے افضل ہو گیا. عشق امام مالک ہے. بہرحال اس پر بات ابھی نہیں کرتے. دوسرے نقطے پہ آتے ہیں کہ حضرت سعید ابن مسیب نے حیرانی سے پوچھا کہ جنت میں اس میں بازار ہے. تو حضرت سعید کو تعجب اس پر ہوا کہ جنتیوں کی تو ساری ضروریات ان کے گھروں میں ہی موجود ہوں گی اور ان کا رب وہ جتنی خواہش کریں گے سب عطا کر دے گا، دنیا کے شروع سے آخر تک کی نعمتیں، اور مزید دے دے گا. پھر بازار سے کیا خریدیں گے؟ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہاں بازار دیدار کا ہے نہ کہ کاروبار کا. وہاں جنتی ایک دوسرے کا اور رب کا دیدار کریں گے. وہاں پہ اشیائیں اور بھی ہوں گی، کیونکہ ایک تو ہماری خواہش کا معیار ہے نا، ایک رب کی عنایت کا معیار ہے. ہماری خواہش تو محدود ہے، رب کی عنایتیں لامحدود ہیں. پھر ایک نقطہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے خبر دی کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہوں گے اس طرح کہ اعلیٰ اعمال والے اونچے درجے میں اور جن کے اعمال کم ہیں وہ نیچے میں. غرض کی جنت میں تفریق و تقسیم ہوگی، اجتماع نہ ہوگا. یعنی آپ یوٹوپیا میں نہیں رہ رہے. اچھا جیسے اب اگلا نقطہ جو اس میں آتا ہے کہ جس کے اندر
جیسے دنیا میں جمعے کے دن سارے محلے بلکہ ساری بستی کے امیر و غریب، شاہ و گدا، مسلمان، یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں نا، رب کا ذکر کرتے ہیں بلا تفریق. یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی امیر کے برابر امیر ہی کھڑا ہو، رب کے حضور ہوتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں. تو جنت میں تمام ادنا والا جنتی اس بازار میں ہفتے کو ایک بار جمع ہو کے رب کا دیدار کیا کریں گے. یعنی بازار سے پہلے، اس کے بعد بازار آئیں گے. جیسے دنیا میں جامع مسجد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو ہے مختلف راہیں لیتے ہیں، پھر مختلف جگہوں پر مختلف سٹیٹس کے لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ ملتے ہیں، جلتے ہیں. بہرحال وہی کیفیت کی طرف اشارہ ہے. اور یہ ظہور خصوصی ہوا کرے گا، ورنہ عرش الہی تو جنت کی چھت ہے، ہر وقت نظر آیا کرے گا، مگر اس بازار میں بہت قریب سے نظر آئے گا. اور اس کے اور بھی معنی علماء نے بیان کیے. اور اس بازار میں خصوصی باغ ہوگا جس میں رب کا دیدار ہوگا. سمجھو کہ بازار میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوا کرے گی اور اس باغ میں رب تعالیٰ سے. تو علماء نے اس کی ایک تشریح بھی بیان کی. اور ممبر سے مراد جو ہے نا، بعض نے کرسیاں بھی کیا ہے کہ جن پر جنتی بیٹھیں گے. چونکہ جنتی لوگ مختلف درجے والے ہوں گے، اس لیے یہ کرسیاں بھی مختلف ہوں گی. کتنی کرسیاں ہوں گی؟ اتنی جتنی گنتی میں نہ آ سکیں، کیونکہ وہاں عدد کام نہیں کرتا. ہر جنتی ہوگا اپنے معیار کے مطابق، کوئی محروم نہ ہوگا. تو ان ٹیلوں کا جن کا ذکر ہے روایت میں کہ بھئی کچھ تو نور کے ممبروں پر ہیں، نور کی کرسیوں پہ، کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی، کوئی زبرجد کی، کوئی یاقوت کی، اور کوئی مشک و کافور کے ٹیلے پر ہوں گے. تو ان ٹیلوں کا حسن، ان کی ساخت، ان کی خوشبو، ان کی عظمت بیان نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ یہ تو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. یعنی یہ ٹیلے والے تو یہ محسوس کریں گے کہ کرسیوں والے ہم سے اعلیٰ ہیں، مگر یہ احساس نہ کریں گے کہ ہم ان سے گھٹیا ہیں. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، غور طلب باتیں. ایک ہوتا ہے نا، انسان کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ اس کے پاس کتنا اچھا مکان ہے، پر اس میں غم نہیں کرتا کہ میرے پاس نہیں ہے. یہ بھی ایک تقوی کا معیار ہوتا ہے جس کے اندر اللہ اتنی قناعت دے دیتا ہے کہ دوسرے کی اچھائی پہ انسان اللہ کا شکر بھی کرتا ہے، اس کی تسبیح بھی بیان کرتا ہے، پر اس کے دل میں یہ خیال نہیں گزرتا کہ میں کم ہوں. تو ان سے اعلیٰ ہونے پر انہیں خوشی ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کو تعجب ہوا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی ملاقات کا ذکر کیا کہ تو انہیں تعجب ہوا کہ آنکھیں رب کو کیسے دیکھ سکیں گی، یہاں تو ہم سورج کو ہی نہیں دیکھ سکتے. تو جواب میں حضور نے فرمایا کہ تم دیدار الہی بغیر کیف کیا کرو گے، اور خوب اچھی طرح کہ شک و شبہ نہ رہے. جیسے دوپہری میں سورج اور 14ویں شب میں چاند میں شک نہیں ہوتا، ایسے ہی وہاں دیدار میں شک نہ ہوا کرے گا. خیال رہے کہ دنیا میں سورج بذریعہ دھوپ نظر آتا ہے اور چاند بغیر کسی ذریعے کے مگر ہوتا ہے. دونوں پر یقین، دونوں کا مشاہدہ. اچھا، اب یہاں پر جنتیوں کا ایک دوسرے سے کلام بھی ہوگا، بالمشافہ، بغیر واسطہ دیدار، گفتار سب ایک ساتھ نصیب ہوا کرے گا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں ایک گناہ کیے تھے تو تجھے یاد ہے، یہ ذکر بطور تذکرہ ہوگا، ناراضی کے لیے نہیں. ناراضی تو نہیں ہے نا، وہاں تو اللہ راضی ہے تو جنت میں ہے. تو اس ذکر سے بندے کو رنج نہیں ہوگا کہ جنت میں تو رنج ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بخشش اسے یاد دلائے گا جس سے بندے کی خوشی اور بڑھ جائے گی کہ ایک تو جنت میں آ گیا ہوں، پھر میرا رب مجھ سے راضی بھی ہے، حالانکہ میں نے تو وہ کام کیے تھے. حضور کی شفاعت، رب تعالیٰ کی بخشش کی یاد، دنیا میں بھی دل کا چین ہے، وہاں بھی دل کا چین ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ بات بتائے گا کہ اپنے اعمال سے تو یہاں نہیں پہنچا، بلکہ میرے رحم و کرم سے یہاں پہنچا ہے کہ کوئی شخص بغیر فضل رب العالمین کے جنت میں نہیں پہنچ سکتا. اچھا، پھر روایت میں یہ جو ایک بادل کا ذکر ہے کہ ان پر ایک بادل آئے گا، اوپر سے چھا جائے گا تو ان پر ایسی خوشبو برسائے گا، اس جیسی خوشبو کبھی کسی چیز میں نہ پائی ہوگی. تو یہ بادل رحمت خاص اللہ کی ہوگی جو بادل کی شکل میں نمودار ہوگی. جیسے دنیا میں بادل چھا جائیں تو عجیب سما بن جاتا ہے، موسم بدل جاتا ہے، اچھی خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، ایسے ہی وہاں اس بادل کے آتے ہی مجلس کی حالت بدل جائے گی اور وہ سما بندے گا جو بیان نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمایا، آمین.
اور اس بادل سے پانی نہیں برسے گا، عطر اور خوشبو برسے گی، اور وہ بھی ایسی بے مثال کی دنیا میں تو کیا اس سے پہلے جنت میں بھی کبھی لوگوں نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور جہاں تک اس بازار کا تعلق ہے، یہ بازار یا تو وہی ہوگا جس سے گزر کر ابھی یہ لوگ اس جہان میں پہنچے تھے، یا دوسرا اور کوئی بازار ہوگا، یا نعمتوں کے ڈھیر ہوں گے جو انہیں بغیر قیمت عطا ہوں گے۔ غرض کہ یہ فروخت کا نہیں بلکہ تقسیم اور عطا کا بازار ہوگا۔ کچھ نعمتیں گھروں میں ملیں گی، خاص نعمتیں یہاں، تاکہ یہ لوگ خالی ہاتھ اپنے گھروں کا نہ جائیں۔ دیکھیں نا، جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے گھر آپ کبھی آئیں تو آپ کو خالی ہاتھ اپنے گھر سے جانے نہیں دیتے، ان کا بڑا پن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آیا ہے، کھایا ہے، پیا ہے، اب جاتے ہوئے خالی نہ جائے، لطف و کرم ہوتا ہے۔ تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، اس کی زیارت کے لیے کوئی آئے تو اسے خالی کیسے جانے دے؟ اور بازار کھول دیا۔ اسی لیے نا دیکھیں، ایک انتظام ہے، اس کی ایک شان ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون ہے؟ وہ ذوالجلال والاکرام ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ تو اس بازار کی نعمتیں ہم کو یہاں ہی نہیں دی جائیں گی، بلکہ یہ فرشتے جو اس بازار کو گھیرے ہوئے تھے، آپ کی نظر پڑی کسی شے پہ، آپ کے گھر پہنچ گئی، فرشتہ لے گیا، آپ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور بازار سے یہ نہ سمجھنا کہ وہاں قیمتیں چیزیں ملیں گی، بازار کا وہ مطلب ہے جو حضور نے خود ارشاد فرمایا، یہ چیزیں حضور ہی بیان کر سکتے ہیں، دوسروں کو تو بیان کرنا بھی نہیں آتی۔ اور اس سے ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جنت میں ہر امید صرف دل میں خیال آتے ہی پوری ہو جائے گی، منہ سے بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہوا کرے گی۔ سمجھے آپ؟ یہ بات میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بیان کی ہے۔ یہ درس سننے کے بعد بھی لوگ پھر یہی سوال دوبارہ کرتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں یا انہوں نے درس سنا نہیں، یا جو سوال تھا وہ ذہن میں ہی رہا، درس سارا سن گئے۔ کانسنٹریشن سے بات سنا کریں، اس کے اوپر دھیان لگا کے بات سنا کریں۔ آپ کے سوالات جب آتے ہیں نا، تو کبھی کبھی میں سوالوں کے جواب نہیں دیتا، ان کو درس میں انکلوڈ کر دیتا ہوں، درس آپ سنا کریں۔ تو جنت سے متعلق جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جنت کے دروس میں جوابات ہوتے ہیں۔ تو اب ضروری نہیں نا، اب دن میں 40-50 سوالات آتے ہیں، کوئی بندہ 15 میسیجز کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ایسا انتظام کیا ہے، جو اللہ چاہے اس کی مرضی، اس لیے تو کہتے ہیں انشاءاللہ ہے، اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ خیال رہے کہ یہاں پر خوشی ہی خوشی ہے۔ اچھا، پسند ہی جو انسان کی پسند ہوگی وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، ایسا معاملہ ہے وہاں پہ۔ اچھا، ایک بات اس میں بڑی قابل غور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بات کرنے کا جو انداز ہے نا اس روایت میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہوگا کہ جنت میں کسی کا غمگین ہونا ممکن نہیں، پھر ہم اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو ہم سے ہماری بیویاں ملیں گی، کہیں گی خوب آئے، اپنے گھر میں پہنچے تو تم اس حالت میں آئے ہو کہ تمہارا حسن و جمال اس سے اچھا ہے جس پر تم ہم سے جدا ہوئے تھے۔ تو اگر اس پر غور کریں تو یہ جملے عربی زبان کی لغت کے مطابق صیغہ جمع متکلم ہیں، جس سے علماء کہتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اور سعید کے بلکہ سارے صحابہ کے جنتی ہونے کا یقین ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ نے وعدہ فرما لیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، حضور نے انہیں بشارتیں دی، پھر شبہ یا اس میں کوئی تذبذب تو مشکوک معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ مشکوک تو بھائی ہمارا ہے، یہ تو بڑے اعلیٰ لوگ تھے۔ اس لیے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کچھ زبان درازوں پہ، کچھ دین میں انجینئرنگ جو کرتے ہیں، جو ادب سے خالی ہیں، عاری ہیں، اور اپنی بے ادبی کو بھی، گستاخیوں کو بھی کہتے ہیں ایکسپٹ کرو، اس کو چھپاتے ہیں، اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا چوری اور سینہ زوری، اور صحابہ پہ اپنی بدبختی میں زبانیں دراز کرتے ہیں، اور پھر حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں اور ان کی غلط تعویلات پیش کرتے ہیں۔ مقصد اہل بیت اطہار کی آڑ میں بغض صحابہ نکالتے ہیں، اور ان کی بدبختیوں کا عالم یہ ہے، یہ انجینئر مرزا ہی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کی بدبختی کا عالم یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے اس سے یہ سنا کہ کہتا ہے کہ نبی بھی خطا کرتے ہیں، معاذ اللہ،
نبی بھی خطا کار ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں خطا کار ہوتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں عالم ہے، اس سے بڑا عالم اس زمانے میں کوئی نہیں. اور اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. اس کے تو عقیدوں میں مسئلہ ہے. یہ تو وہ بات ہے جو قرآن کے بھی خلاف ہے. یہ مقام نبوت سے آشنا ہے، اس لیے قرآن کی آیات کی ترجمے اس نے پڑھے ہوئے ہیں، اس کی غلط تعویلات کرتا پھرتا ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر لفظ ضال آئے تو کیا تم اس کا ہر جگہ ایک ہی ترجمہ کرو گے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بھی وہی ترجمہ کرو گے جو ووجدک ضالا فہدی میں کرو گے؟ تو گمراہی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ گمراہ آدمی ہے، یہ بدتمیز، بے ادب، بد عقیدہ آدمی ہے، جس کے ہاں ادب ہی نہیں، اس سے علم لینے کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ وہ تو ادب سے خالی ہے. لیکن افسوس در افسوس یہی شیعہ ذاکرین کا حال ہے. ساری دن لانتیں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، اور پھر رحمت کی امیدیں بھی لگاتے ہیں اہل بیت سے، اہل بیت کی طرف الٹی سیدھی باتیں بھی منسوب کرتے ہیں. عجیب معاملہ ہے. خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنو کا نام خرد. بہرحال اللہ ہدایت دے. اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ صاحب، ان کا حال یہ ہے انجینئر صاحب کا کہ اپنی ویڈیوز پہ جس کی مرضی چاہے تصویر لگا دیں، جس کی مرضی چاہے جو مرضی بول دیں. ان کو کوئی جواب دے تو کہتے ہیں میری تصویر لگاتے ہو سستی شہرت کے لیے. تو تم جو ساری دنیا کی تصویریں لگاتے ہو تو تم سے سٹارٹ کرنا چاہیے. تم سستی شہرت کے، اس کا مطلب ہے کام کرتے ہو، کیونکہ تمہاری ذہنیت یہ ہے. ہم تو جواب کے لیے لگاتے ہیں، یہ جواب تمہارے لیے ہے. تو اب تمہارے دماغ میں یہ فطور ہے کہ تم بڑے مشہور ہو گئے ہو، تو اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی علاج تو ہے نہیں. دماغ کے امراض کا تو پھر علاج، اسپیشلی اس طرح کے جو امراض ہوتے ہیں اس کے تو پھر سائیکالوجسٹ ہی علاج کر سکتے ہیں. اینی بات نکلی تھی، اس کی کچھ باتیں میرے سامنے آئیں آج کے دن، کسی نے بھیجی، تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اس بدتمیز، بے ادب، گستاخ، بد عقیدہ اس شخص کے لیے لوگ اتنا مرتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. جو کہتا ہے کہ نبیوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، استغفر اللہ العظیم. پھر تو دین کا سارا کے سارا شیرازہ ہی بکھر جائے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہم صلی علی محمد. آتے ہیں روایت کے اگلے ٹکڑے کی طرف. وہ ہوتا ہے نا جب بات سے بات نکلتی ہے. روایت کے اگلے ٹکڑے کی طرف آتے ہیں تو وہ ان کی جمال کی بات کریں گے، ایک دوسرے کی جمال کی بات کریں گے کہ تم اتنے حسین ہو گئے ہوں گے، ہم اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے تھے. اچھا، اس کا ایک اور ٹکڑا ایک اور روایت میں جو آتا ہے وہ پہلے آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے کہیں گے بھئی تم بھی اتنے حسین و جمیل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھئی تم رب کی زیارت کے لیے گئے تھے تو ہم بھی تو رب کی زیارت کے لیے گئے تھے، ہمیں بھی تو رب نے زیارت کرائی ہے. تو اس پہ میں آپ سے ساتھ پہلے بات کر چکا ہوں. تو اب جب وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر کو واپس ہوں گے تو ہماری دنیا کی بیویاں اور حوریں دروازے پر ہمارا استقبال کریں گی اور وہ ہم سے یہ کہیں گی. تو علماء نے اس کی یہ تشریح بیان کی ہے. اور آخری نقطہ اس روایت سے متعلق کہ یعنی ہمارا یہ حسن و جمال اور اس کی زیادتی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اس قرب الہی کا نتیجہ ہے جو ہم کو خصوصی طور پر میسر ہوا. یہ اس قرب کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی زیارت سے ہمیں نصیب ہوا. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، جہاں جنت کا کوئی کمال ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی مزید جو ہے احادیث مبارکہ اور ان کی تشریحات کے ساتھ اگلی دفعہ آپ سے بات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.